نماز میں کھانسی آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین کے جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقہ سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی، اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی، اللہ تیری بھی اس طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی، اللہ تجھے بھی اس طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گی وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی، وہ کڑکدار جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا، میں گنجا اژدہا ہوں،
میرے رب نے حکم دیا کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مسائل سے اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گی وہ یہ ہے: سخت حساب، رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ حدیث شریف امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا: مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث شریف حضرت علاء بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا: کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا: ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا: عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے تاکہ جس وقت سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ مسلم شریف حدیث شریف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیے ہیں اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا: کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ پھر فرمایا: تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا: کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا: اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ رضی اللہ عنہ، تم پر تمہاری ماں روئے۔ جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی اور ان کے زبانوں کی کائی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ محترم ناظرین، نماز میں کھانسی آنا اگر بلا اختیار ہو، یعنی قدرتی طور پر کھانسی آئے اور اس پر قابو نہ پایا جا سکے، تو اس سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور نماز درست رہتی ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کھانسی کی جائے، خصوصاً اگر اس میں بلا ضرورت آواز نکالی جائے یا ایسا کرنے سے 2 یا زیادہ حروف ادا ہو جائیں، تو اس سے نماز فاسد ٹوٹ ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر معمولی کھانسی آئے اور اسے روکنا ممکن ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اسے دبانے کی کوشش کی جائے، خاص طور پر جماعت کے دوران، تاکہ دوسروں کو خلل نہ ہو۔
اگر بے اختیار کھانسی آئے تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر جان بوجھ کر کھانسی کی جائے اور اس میں 2 یا زیادہ حروف نکل آئیں تو نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ کھانسی کو دبانے کی کوشش کرنا مستحب ہے، خاص طور پر اگر جماعت میں نماز ادا کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو، آمین ثم آمین۔